دلیر مگر عقل مند۔ اگرچہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے عقیدے کے بارے میں کھلے عام بات نہ کرنا عقل مندی کی بات ہو، لیکن پھر بھی عام حالات میں ہمیں اپنی مسیحی گواہی میں دلیر اور کھل کر بات کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں مرشل ہوں۔ یہ اصول ان واقعات سے بنا ہے جو خاص طور پر یسوع مسیح کے خلاف یروشلم میں ہونے والے ظلم و ستم کے نتیجے میں پیش آ رہے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اسے اور اس کی باتوں کو رد کر رہے ہیں۔ آئیے اب غور کریں۔ جہاں یسوع یروشلم میں ہے، یہ اس حقیقت کے تسلسل کی بات کر رہا ہے کہ وہ عید خیام کے دوران وہاں موجود ہیں، اور یہ وہی ہے جو ہم باب 7 کی آیت 28 میں پڑھتے ہیں۔ پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ انتہائی سخت حالات ہیں، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا، کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، مگر بھیڑ میں سے بتھیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے؟ خیر، غور کریں کہ کیا ہوتا ہے۔ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپکے چپکے گفتگو کرتے ہیں، پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے پکڑ نہیں سکے۔ اور غور کریں کہ آیت 45 میں وہ سپاہیوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم آیت 45 میں پڑھتے ہیں، پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ان اوقات میں ایک معجزاتی چیز رونما ہو رہی ہے، کیونکہ خدا خود مختارانہ طور پر ان حالات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ پھر آپ انسانی محرکات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سب کا انجام دینے میں آپ کو خدا کی الہی خدائی نظر آتی ہے، اور یہ تمام واقعات آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ لہٰذا غور کریں۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ اور ویسے یہ سوال اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، عدالت کے ممبران کے طور پر دوسرے فریسیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ کوئی رد عمل ظاہر کر رہے ہیں؟ ان کا ماننا ہے وہ اپنے سامعین کو کھو رہے ہیں۔ وہ مسیح کے خلاف اپنے دلائل میں اپنے ہم خیالوں کو کھو رہے ہیں۔ اور غور کریں کہ کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سے پہلے ہم مل چکے ہیں، اس کا نام نیکودیمس ہے۔ نیکودیمس وہ جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور جو ان میں سے ایک تھا۔ یہ اس کی پوزیشن تھی کہ وہ ان میں سے ایک تھا، عدالت کے غالباً 70 ممبران میں سے ایک رکن، اس گروہ کا ایک رکن جس نے پیادوں کو یسوع کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا تو بھی ان تمام گلیل کے 12 آدمیوں میں سے ایک نہیں جو یسوع کی پیروی کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ اب ظاہر ہے کہ کیا ہوا کہ نیکودیمس خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ اس کی روحانی حیثیت کیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سوچتی ہوں کہ جب وہ اس رات یسوع سے ملا تھا اور یسوع نے کہا تھا، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، نیکودیمس نے واقعی یسوع کی توجہ حاصل کی۔ نیکودیمس کی زندگی میں کچھ ہو رہا تھا۔ شاید اس وقت وہ پہلے ہی ایک خفیہ ایماندار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کو صلیب پر کیلوں سے جڑنے کے بعد اس نے لاش کو نیچے اتارا، اور وہ ایک خفیہ ایماندار تھا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کے اس حصے میں آئیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ دھمکیاں دی گئیں اور اس کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دھمکیوں کی وجہ سے کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جان کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں بھی مثال ملتی ہے، حتیٰ کہ رسولوں کی زندگیوں کے بارے میں بھی وہ خاموش نہیں رہے، لیکن یہاں وہ ایک منفرد سیاق و سباق اور حالات میں ہیں۔ وہ یروشلم میں ہیں اور وہ معجزات کر رہے ہیں اور انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے باب 5 میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ کلیسیا کے آغاز کے بعد کی بات ہے، اور دیکھیے کہ مذہبی رہنما ان رسولوں سے کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لفظ یروشلم کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پیشتر مسیح نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، بس واپس جاؤ اور یروشلم میں انتظار کرو۔ اور پھر یسوع نے کہا، تم ان باتوں کو سمجھو گے کیونکہ تم پہلے یروشلم میں، پھر یہودیہ میں اور پھر سامریہ میں اور پھر زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ یروشلم ہے، اور یروشلم کو یسوع کے اور رسولوں کے زمانہ میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رومی سلطنت اور رومی شہنشاہ نے یروشلم اور یہودیہ کے یہودیوں پر واقعی میں قبضہ کیا ہوا تھا۔ انہیں اپنے قوانین پر عمل کرنے اور مسائل کا حل نکالنے کی آزادی تھی۔ ایک کام جو وہ کر کے مجاز نہ تھے وہ یہ تھا کہ کسی کی جان لے لیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور اسی لیے وہ پیلاطوس کے پاس گئے اور وہ یسوع کو صلیب دینے کی اجازت لینے روم کی حکومت کے پاس گئے، کیونکہ رومی قانون میں یہ منع تھا، لیکن وہ یروشلم میں ہیں اور وہ عدالت کے ساتھ ہیں، اور وہ ان تمام افراد کے ساتھ ہیں جن کے سامنے استفنس نے کھڑے ہو کر گواہی دی تھی اور انہوں نے اسے سنگسار کیا۔ ویسے بھی جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے رومی قانون کی خلاف ورزی کی، لیکن یہ وہ سیاق و سباق تھا جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان آیات میں رسولوں نے کیا کہا، اور میں اسے دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ تسلسل میں رہیں۔ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ سب بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قانون کے لحاظ سے ایک سیاق و سباق موجود ہے کہ یروشلم میں کیا ہو رہا تھا۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے اس کے پاس طاقت تھی۔ پطرس اور دوسرے رسول اہل یہود اور سینہیڈرین جو کہ تمام یروشلم اور یہودیہ پر اختیار رکھتی تھی کے سامنے کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یسوع نے ہمیں آپ کے سامنے گواہی دینے کے لیے کہا ہے، اور یہ واجب نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ اب یہاں تشریح کا اہم نقطہ ہے، آپ موجودہ دور میں پطرس اور دوسرے رسولوں کے اس بیان کو لے کر اسے عالمگیر طور پر ہر ثقافت پر لاگو نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکودیمس اور دوسروں کی طرح ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں جہاں ہمیں محتاط طریقے سے خاموش رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیا کے ایک بالکل مختلف ثقافت میں ہیں جس پر برے لوگوں کی حکومت ہے، اور اگر ہم نے کبھی یسوع مسیح کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو وہ آپ کی جان لے لیں گے۔ اور اس لیے آج ہمارے پاس خفیہ ایماندار ہیں جو ان مسائل میں سے کچھ کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے میں نے اس اصول کو اس طرح بیان کیا ہے، اور میں پھر اس اصول کو دوبارہ بیان کروں گی، اگرچہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جب شاگردوں کی طرح اپنے عقیدے کے بارے میں کھلے عام بات نہ کرنا عقل مندی کی بات ہے، پھر بھی عام طور پر ہمیں اپنی مسیحی گواہی میں دلیر اور کھل کر بات کرنے والا ہونا چاہیے،
اور یہ بیان ہمیں غور و خوض اور رد عمل کے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح پر اپنے ایمان کے بارے میں کب خاموش رہنا ہے اور کب دلیری سے بات کرنی ہے۔ خیر، اگر میں اس بات کو ایک ایسے ملک میں جہاں مجھے بولنے کی آزادی ہے ایک پادری کے طور پر اپنے اوپر لاگو کرتی ہوں تو مجھے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں کسی جماعت کو تعلیم دے رہی ہوں اور تبلیغ کر رہی ہوں کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے، آج کل ایسے پادری ہیں جو اس اصول سے سمجھوتا کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پطرس نے جو کچھ کہا وہ مجھ سے کہتا ہے کیونکہ میں آزاد ثقافت میں رہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری ثقافت میں بھی ایسا وقت آ سکتا ہے یہاں تک ہم اس آزادی کو کھو دیں گے۔ پھر ہمیں اس سلسلے میں کچھ واقعی سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ یسوع کی خوشخبری کو دانشمندانہ طریقے سے کیسے پھیلایا جائے۔ اور اس کا ذکر پالوس کلسیوں کے خط میں کر رہا تھا جب اس نے یہ کہا، باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رومی دنیا کے مرکز میں رہ رہے ہیں، وہ ایک مخالف ماحول میں رہ رہے ہیں، وہ یروشلم میں یہودیوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ غیر قوموں اور رومی حکمرانوں کے ساتھ ایک لادینیوں کی دنیا میں ہیں۔ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ تمہارا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ اور اسی طرح پطرس نے بھی ایک موقع پر یہ کہا، جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو۔ بنیادی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ خطوط ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو انتہائی مخالف ماحول میں رہ رہے ہیں۔ انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے اور انہیں مختلف طرح سے حالات میں رد عمل کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اپنے خاندانوں کو موت کے خطرے سے بچانے کے لیے بھی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں۔ اس سبب سے انہیں موت کا خطرہ ہر وقت دوچار رہتا ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات ہے جو ہم اس میں سیکھ سکتے ہیں، جیسے میرے خیال میں ہم ہر حال میں لاگو کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے ماحول سے قطع نظر ایک مسیحی ہونے پر شرمانا نہیں چاہیے یا یسوع مسیح کے نام سے شرمانا نہیں چاہیے۔ پالوس رسول نے اس اصول کو مرتب دیا، میں مسیح کی خوشخبری سے نہیں شرماتا، اور بدقسمتی سے آج ہمارے ماحول میں ایسے مسیحی رہتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے والا نہیں بنانا چاہتا۔ وہ کسی ہوٹل میں جا کر سر جھکا کر دعا نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کو معلوم ہو کہ وہ روحانی ہیں۔ اگر یہ تحریک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عقیدے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ہمیں کبھی بھی یسوع مسیح سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس اصول پر کیسے عمل کرتے ہیں؟ مگر جب یہ مسیح پر ہمارے ایمان کی بات کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی منفرد انداز میں ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ میں اس اصول کو دوبارہ پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گی۔ اگرچہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے عقیدے کے بارے میں کھلے عام بات نہ کرنا عقل مندی کی بات ہو، پھر بھی عام طور پر ہمیں اپنی مسیحی گواہی میں دلیر اور کھل کر بات کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگرچہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب اپنے عقیدے کے بارے میں کھلے عام بات کرنا عقل مندی کی بات نہ ہو، پھر بھی عام طور پر ہمیں اپنی مسیحی گواہی میں دلیر اور کھل کر بات کرنے والا ہونا چاہیے۔